بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں غسل کے فرض ہونے کی صورتیں بیان کی جائیں گی، یعنی غسل کو فرض کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ ان چیزوں کا پتہ کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کا علم حاصل کرے اور اس کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ ان میں نمبر 1، مرد اور عورت دونوں سے شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، یعنی منی کا اپنی جگہ سے شہوت سے جدا ہو کر جسم سے باہر نکلنا، سونے کی حالت میں یا جاگنے کی حالت میں یا بے ہوشی کی حالت میں یا ہوش کی حالت میں، جماع سے یا بغیر جماع کے یا کسی کے تصور اور خیال سے یا خاص حصے کو ہاتھ سے حرکت دینے سے اگر منی شہوت کے ساتھ جسم سے نکل جاتی ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دخول حفشہ۔ یہ دخول حفشہ یعنی ایک شرمگاہ کا دوسری شرمگاہ میں داخل ہو جانا، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔ یعنی مرد کے خاص حصے کا سر عورت کے خاص حصے میں چلا جائے، انزال ہو یا نہ ہو، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، احتلام۔ یہ اکثر خواب کی حالت میں، نیند کے دوران خواب آ جاتا ہے اور خواب کے اندر احتلام ہو جاتا ہے، اکثر مردوں کو ہوتا ہے اور خواتین کو بھی سونے کی حالت میں احتلام ہوتا ہے۔ تو ان تینوں حالتوں کو جنابت کہتے ہیں، جو اوپر میں نے جو بیان کیے تھیں، ان تینوں حالتوں کو جنابت کہتے ہیں اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ اب نمبر 4، حیض سے فارغ ہونے کے بعد۔ اب حیض کی جو مدت ہے وہ کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو 10 دن کے بعد غسل کرنا ہر عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، کسی کی 7 دن ہوتی ہے، کسی کی 8 دن ہوتی ہے، کسی کی 9 دن اور کسی کی 10 دن۔ اگر 10 دن کے بعد اگر خون آتا ہے تو وہ حیض تصور نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5، نفاس سے فارغ ہونے کے بعد۔ یہ جو نفاس کا خون ہوتا ہے یہ بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے اور اس کی جو مدت ہے وہ 40 دن ہے، 40 دن سے کم بھی آ سکتا ہے، 35 دن، 10 دن، 5 دن، 15 دن، 20 دن، 25 دن، مہینہ، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کی جو مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد اگر خون آتا ہے تو وہ بیماری تصور کی جائے گی۔ تو یہ موجبات غسل، یعنی غسل کو فرض کرنے والی چیزیں 5 ہیں۔ نمبر 1، مرد اور عورت دونوں سے شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا۔ نمبر 2، دخول حفشہ، یعنی ایک شرمگاہ کا دوسری شرمگاہ میں داخل ہو جانا، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، احتلام، اور نمبر 4، حیض سے فارغ ہونے کے بعد، اور نمبر 5، نفاس سے فارغ ہونے کے بعد۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔